افغان طالبان کے حلقوں میں بڑی کامیابی، سراج الدین خلیفہ حقانی کی امریکہ نے $10 ملین کا سر پہ انعام ہٹا دیا۔ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ بات شروع کرتے ہیں سراج الدین حقانی جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں، ان کے سر پہ جو $10 ملین کا انعام ڈالا ہوا تھا امریکہ نے، ٹیررزم لسٹ کے سر فہرست تھے، وہ اچانک ہٹ گیا ہے۔ یاد رکھیں کچھ ہی دن پہلے افغان طالبان نے ایک معاہدے میں امریکی ایک جو ان کے پاس قابض تھا، ایک شخص ان کے قبضے میں تھا، اس کو رہا کیا تھا۔ زلمے خلیل زاد کو چھوڑا گیا تھا وہ شخص، اور اس کے بعد ایک سکسیس کے طور پہ دیکھا گیا تھا۔ تو یہ آفرنگ کے بعد اب امریکہ نے سراج الدین حقانی کے اوپر، اور یہ بات بائی دا وے دوحہ اکارڈ کے اندر بھی موجود تھی کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، سراج الدین حقانی کے سر کے اوپر سے جو $10 ملین کا ریوارڈ تھا، وہ کہ ان کے اوپر معلومات یا ان کو ہراساں جو ایک ڈالا گیا تھا بیسکلی، وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اور مگر یہ ابھی تک ایف بی آئی کی لسٹ کے اوپر موجود ہے۔ یہ جو بات کی وضاحت کی ہے، یہ افغان منسٹری آف انٹرنل افیئرز نے کی ہے، اور ابھی تک ایف بی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر یہ لسٹ موجود ہے، مگر سراج الدین حقانی بہت ہی ایک اہم کردار ہیں، اور اسی لیے شاید اب ان کو مین سٹریم کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو رول ہے وہ اور واضح ہو کے سامنے آئے گا۔ اچھا، یہ تاثر پایا جا رہا تھا اسپیشلی پاکستان جیسے علاقوں میں کچھ ہی دن پہلے کہ جی سراج الدین حقانی کو ہٹا دیا گیا ہے یا انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ یہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی پاکستان کی طرف سے۔ دوسری جانب افغانستان کے اوپر اور بھی ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ جی آپ انڈیا کے اتنے قریب کیوں ہو رہے ہیں، ہم آپ کے نیچرل ایلائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے محمد صادق کو جو تاثر کیا جا رہا تھا کہ اس لیے بھیجا ہوا ہے کہ یا تو آپ یہ جو مسئلے ہیں ٹی ٹی پی کے، اس کو خود ہی ڈیل کر لیں یا ہم آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ بی ایل اے کو بھی کنفلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جی بی ایل اے بھی یہاں پہ موجود ہے آپ کے ایریاز کے اندر، مگر افغان طالبان نے مسترد کر دیا تھا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اگر ہمیں اٹیک کریں گے، ہمارے ایریاز کے اندر گھسیں گے تو ہم اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے، تو پلیز آپ ایسا مت کریں۔ اور پاکستان اپنے آپ کو ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ، جو تاریخی طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی وی آر دا گیٹ وے ٹو دا افغان طالبان، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا جو جارج گلیزمن کی ریلیز کوآرڈینیٹ کی گئی، یہ کی گئی دوحہ آفس سے، امریکہ نے ڈائریکٹلی، اور اب جو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہٹا دیا گیا ہے دوحہ آفس، بائی دا وے دوحہ آفس کی تعریف مارکو روبیو نے بھی کی تھی کہ بہت ہی انسٹرومنٹل کردار ادا کیا قطر نے جارج گلیزمن کو چھڑانے کے لیے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک سمجھا جائے گا، کیونکہ پاکستان جو اپنا ایک فار ایور وار پروموٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ اب نہیں کر پائے گا۔ اچھا، واٹ ڈز اٹ مین کہ جب آپ ٹیررزم لسٹ سے ہٹتے ہیں یا ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ لسٹ سے آپ ہٹتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہیں سمبولکلی بھی اور پریکٹیکل طریقوں سے بھی؟ یہ ایک نارملائزیشن سمجھی جاتی ہے کہ چیزیں اب اسپیشلی سراج الدین حقانی کے لیے، کیونکہ اتنے ہائی پروفائل افغان طالبان لیڈر نہیں ہے جو جن کے اوپر سے یہ سینکشنز ہٹا لیے گئے ہوں، اور obviously سراج الدین حقانی نمبر 1 تھا۔ اس کی تصویر، ان کی شکل بھی نہیں پتا تھی لوگوں کی کہ کیسا دکھتا ہے جب تک یہ سامنے کھل کے نہیں آیا۔ بہت پرانی ایک تصویر پڑی ہوئی تھی جو ایف بی آئی لسٹ کے اوپر بھی تھی، مگر اب سراج الدین حقانی کو ایک طریقے سے سینٹر پیس بنا کے اب سامنے لے کے آیا جائے گا۔ نارملائزیشن کے بعد یہ ٹریول کر سکیں گے، یہ فورن اکاؤنٹس مینٹین کر سکیں گے، اور اس کے تھرو obviously ڈونیشنز بھی ہوں گی، اور چیزیں بھی آئیں گی، بہت سارے بینیفٹس بھی آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل فورن ٹریول کی میں نے بات کی، ڈپلومیٹکلی اب یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں وداؤٹ اینی فیئر کہ ان کے اوپر
کوئی پابندی لگائی جائے گی. اب سراج الدین حقانی کے اوپر یہ ایف بی آئی لسٹ کے اوپر بہت عرصے سے موجود تھے یہ. اور جب یہ دوحہ اگریمنٹ ہوا 2020 کے اندر طالبان اور ٹرمپ کے درمیان، اور مائک پومپیو اس وقت سربراہی کر رہے تھے، خلیل زادی موجود تھے، تو جب یہ اگریمنٹ ہوا تو سراج الدین حقانی کے ایک چھوٹے بھائی جو تھے انس حقانی، ان کی رہائی کے اوپر جا کے بات کھڑی ہوئی کہ جی رہائی جب ہوئی ان کی یہ باگرام کے پریزن سے، پھر جا کے یہ اگریمنٹ ہوا. تو سراج الدین حقانی بھی خود ہی ایک بہت ہی ایک اہم کردار ہے، کیونکہ ان کے جو والد تھے جلال الدین حقانی، وہ فادر آف دا اینٹی سوویت افغان جہاد جو ہے اور حقانی نیٹ ورک کی فارمیشن کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس مینٹل کو انہوں نے آگے بڑھایا پھر. اور سراج الدین حقانی کا یہ ڈیزگنیٹ ٹیررزم لسٹ سے ہٹنا ایک حقانی نیٹ ورک کے لیے بھی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، کیونکہ ان کو امریکہ نے ایک ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ قرار دیا تھا، اور یہ بھی تھا کہ سب سے ڈینجرس گروپس کے اندر سے وہ سمجھے جاتے تھے. مگر جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، حقانیوں کا اور دارالعلوم حقانیہ کا کوڑا خٹک نوشیرہ کے اندر ایک آؤٹ سائز انفلوئنس ہے. اس کو ایک تعلیمی مرکز سمجھا جاتا ہے، بہت بڑی ریچ بھی ہے، اور بڑے لوگ اس سے پاس ہوئے ہیں. اور obviously جو سوسائڈ اٹیکس بھی کیے گئے افغان فورسز کے اور امریکن فورسز کے خلاف، کیونکہ ڈرون حملوں کے اندر ان کو بھی، ان کے بیٹوں کو، جلال الدین حقانی کے بیٹوں کو ٹارگٹ بھی کیا گیا. تو اس کے بعد اب آ کے ایک پیوٹل مومنٹ آ گیا ہے، جہاں پہ سراج الدین حقانی ایک کلینز ہو کے، پیوریفائی ہو کے، شفاف ہو کے سامنے ابھر کے آ رہے ہیں. ایک اور چیز، جو ایمن الظواہری القاعدہ کے نمبر 2 تھے، جن کو مارا گیا تھا 2022 کے اندر، اینیورسری کے اراؤنڈ ہی امریکن وڈرال کے، امریکی ڈرون سٹرائک کے، وہ بھی جو اٹیک ہوا تھا سپلائسر اس کے اندر استعمال کیا گیا تھا. ایسا ایک بم مارا گیا تھا جو گر کے شارٹس پھینکے اس نے، چھریاں بیسے چھریوں کی طرح، اور زد کر دیا ظواہری کو. وہ جو اٹیک ہوا تھا وہ بھی اطلاعاً حقانی صاحب کے، یا تو ان کے کنٹرول کے اندر تھا، سراج الدین حقانی کے امریکی افیشلز کے مطابق. تو اس کے باوجود اب ہم دیکھتے ہیں اس لمحے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں کیا خیالات ہوں گے آپ کے خیال سے؟ بتائیں ہمیں کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیں، اگلی بار تک اللہ حافظ.